ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام اوچنار تھا۔ یہ گاؤں سرسبز وادیوں اور خوبصورت پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی سادگی اور محبت کی وجہ سے مشہور تھے، مگر اس گاؤں کے آس پاس ایک خوفناک داستان بھی مشہور تھی۔ کہتے ہیں کہ گاؤں کے قریب ایک پرانا جنگل ہے جہاں رات کے وقت ایک جادوگرنی کا سایہ چھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جادوگرنی کے پاس طاقتور جادو ہے اور جو بھی اس کی نظر میں آتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے بزرگوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو اس جنگل کی طرف نہ جانے کی نصیحت کی۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان علی، جو بہت بہادر تھا، اس کہانی کو سن کر نہ جانے کیوں بے حد متجسس ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس جادوگرنی کا سامنا کرے اور دیکھے کہ آیا یہ سب سچ ہے یا صرف افسانے۔ علی نے اپنے دوستوں کو بتایا، مگر سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے، لیکن علی کا دل تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ چاند کی روشنی بھی درختوں کی شاخوں میں چھپ گئی تھی۔ علی نے دل میں حوصلہ باندھتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد علی نے محسوس کیا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑی تو ایک سیاہ لباس میں ملبوس عورت نظر آئی جس کی آنکھیں چمکتی تھیں۔ وہ عورت دراصل وہی جادوگرنی تھی جس کی کہانیاں لوگوں نے سن رکھی تھیں۔ علی نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، کیا آپ واقعی جادوگرنی ہے؟ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ مگر تم یہاں کیوں آئے ہو نوجوان؟ کیا تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہو؟ علی نے کہا، نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس طاقتور جادو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے جادو کا علم ہو۔ جادوگرنی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ جادو کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ سب کے لیے ہے۔ جادو سیکھنے کے لیے دل کی پاکیزگی اور نیت کی صداقت ضروری ہے۔ کیا تمہاری نیت صحیح ہے؟ علی نے کہا، جی ہاں، میری نیت صحیح ہے۔ میں صرف علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی نے غور سے علی کو دیکھا، پھر اس نے ایک جادوئی کمر بند نکالا اور کہا، یہ کمر بند تمہارے لیے ہے، مگر یاد رکھو اس کا استعمال صرف صحیح مقصد کے لیے کرو۔ اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ علی نے کمر بند لے لیا اور جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کے دل میں ایک نئی روشنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جادو سیکھے گا۔ دن گزرتے گئے، علی نے جادو کی مشق شروع کر دی۔ ابتدا میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتا گیا۔ جلد ہی وہ اپنے نئے علم سے گاؤں والوں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے گاؤں کی فصلوں کو بہتر بنایا، بیماروں کا علاج کیا اور غریبوں کی مدد کی۔ لیکن جیسے جیسے علی کی طاقت بڑھتی گئی، اس کا غرور بھی بڑھنے لگا۔ وہ کبھی کبھار لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے انہیں جادو کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اس کی کامیابیوں سے خوش تھے، مگر علی کی نیت تبدیل ہونے لگی۔ ایک رات علی نے سوچا کہ وہ جادو کے زور پر گاؤں کے لوگوں کو اپنے احکامات ماننے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس نے ایک بڑی محفل سجائی اور اپنے جادو کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا جب علی نے جادو کے ذریعے عجیب و غریب کارنامے دکھائے۔ سب اس کی طاقت سے متاثر تھے، مگر علی کی نیت کی بگاڑ کسی کو نظر نہیں آئی۔ اسی رات جب علی نے اپنی طاقت کا بڑا مظاہرہ کیا تو اچانک ایک زوردار طوفان آیا۔ گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں نے علی سے مدد طلب کی، مگر وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ طوفان شدت اختیار کرتا گیا اور علی نے دیکھا کہ جادوگرنی اس کے سامنے آ رہی ہے۔ جادوگرنی نے علی کو گہرائی سے دیکھا اور کہا، تم نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا ہے نوجوان۔ یہ جادو طاقتور ہے، مگر اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اگر تم نے اپنی نیت کو درست نہیں کیا تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ علی نے جادوگرنی کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کی کوشش کی، مگر اچانک طوفان نے اس کے جادو کو پلٹ دیا۔ اس کی طاقت اس پر ہی حاوی ہو گئی اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ گاؤں کے لوگ خوف سے بھاگنے لگے۔ علی کی آنکھوں کے سامنے اس کی تمام کامیابیاں دھندلا گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جادو کا نشہ اس کے سر چڑھ گیا ہے اور اب وہ اس سے نکل نہیں پا رہا۔ جادوگرنی نے پھر سے اسے دیکھا اور کہا، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہوگا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس جادو کے جال میں پھنس جاؤ گے۔
علی نے اپنی غلطیوں کا ادراک کیا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی اور دعا کی کہ وہ اپنے گاؤں والوں کی مدد کر سکے۔ جادوگرنی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اس کی دعاؤں کو سنا، پھر کہا، اگر تم نے اپنی نیت درست کی تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے جادو کا استعمال چھوڑنا ہوگا۔ علی نے پوری طاقت کے ساتھ کہا، جی ہاں، میں اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں صرف اپنے لوگوں کی مدد کروں گا۔ جادوگرنی نے اس کی بات سن کر ایک جادوئی چمک پیدا کی اور طوفان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ علی نے دیکھا کہ اس کی طاقت واپس آ گئی ہے، مگر اب وہ اس کا استعمال صرف نیک کاموں کے لیے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گاؤں کے لوگ واپس لوٹنے لگے اور علی کو اپنے درمیان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے اپنی طاقت سے صرف نیک کاموں کی مدد کی اور جلد ہی لوگ اس کی محبت اور مہربانی کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، علی نے ثابت کر دیا کہ جادو کا علم صرف طاقت نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس واقعے کے بعد علی نے سیکھا کہ اصل طاقت اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس نے جادو کو اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہتر بننے کے لیے استعمال کیا اور گاؤں پھر سے خوشحال ہو گیا۔ اور یوں علی نے اپنے دل کی تبدیلی کے ساتھ جادوگرنی کے جادو کو اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا۔ اس کی کہانی آج بھی گاؤں کے لوگوں میں سنائی جاتی ہے تاکہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ حقیقی طاقت صرف نیک نیتی اور خدمت میں ہے۔